خلیفہ ہارون الرشید حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کی دانائی کا بڑا معترف تھا۔ اگرچہ بظاہر وہ دیوانوں کی سی حرکات کرتے تھے، مگر ان کی باتوں میں حکمت کے خزانے چھپے ہوتے تھے۔ خلیفہ اکثر ان سے نصیحت لینا چاہتا تھا۔ ایک دن خلیفہ ہارون الرشید شاہی دسترخوان پر بیٹھا رنگ برنگے کھانوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اسی دوران اسے حضرت بہلول دانا یاد آ گئے۔ اس نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا، خلیفہ جاؤ، حضرت بہلول کو فوراً لے کر آؤ۔ سپاہی آتے ہیں۔ کچھ دیر بعد حضرت بہلول دانا آ گئے۔ آتے ہی بغیر کسی اجازت کے دسترخوان پر بیٹھ گئے اور جلدی جلدی کھانا کھانے لگے جیسے ایک بھوکا بچہ کھا رہا ہو۔ وہ نہ آداب دیکھ رہے تھے، نہ کسی پروٹوکول کا لحاظ کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر درباریوں کو بہت غصہ آیا۔ ایک درباری بول اٹھا، درباری سخت لہجے میں، اے بہلول، تمہیں کوئی تمیز نہیں؟ یہ شاہی دسترخوان ہے اور خلیفہ یہاں بیٹھا ہے، تم کیسے بے ادبی سے کھا رہے ہو؟ حضرت بہلول دانا نے سر اٹھایا، ان کی آنکھوں میں دانائی کی چمک تھی۔ بہت اطمینان سے بولے، حضرت بہلول دانا، تم سب غلطی پر ہو۔ تم نے مجھے بلایا، اس لیے میں کھا رہا ہوں۔ اگر یہ کھانا واقعی خلیفہ کا ہوتا تو پہلے مجھ سے اجازت لی جاتی، لیکن یہ تو اللہ کا رزق ہے اور اس پر ہر کسی کا حق ہے۔ میں تو ایک بھوکا انسان ہوں اور بھوکے کو صرف روٹی یاد رہتی ہے، آداب نہیں۔ یہ سن کر تمام درباری شرمندہ ہو گئے۔ خلیفہ مسکرا دیا اور کہا، اے بہلول، تم نے آج بھی ہمیں ایک عظیم حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ ہم ان نعمتوں کو اپنا سمجھ کر فخر کرتے ہیں، حالانکہ یہ سب اللہ کی عطا ہے اور سب اس کے حقدار ہیں۔ اس کے بعد خلیفہ نے حضرت بہلول سے مزید نصیحت کی درخواست کی۔ حضرت بہلول نے زمین سے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا، اسے سونگھا اور فرمایا، حضرت بہلول دانا، ہارون، آج تم ان لذیذ کھانوں سے لطف اندوز ہو رہے ہو، لیکن یاد رکھنا ایک دن تمہیں بھی اسی مٹی میں مٹی ہونا ہے۔ یہ نعمتیں، یہ بادشاہت سب فنا ہو جائیں گے، باقی صرف اللہ کی رضا اور تمہارے آل آ جائیں گے۔